بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح سے ہم درود پاک پڑھتے ہیں ایز یوزول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وملائکتہ اور اس کے فرشتے، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، ملک مطلب فرشتہ اور ملائکہ فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی سنگولر ہے یعنی واحد آیا ہے، جس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، صلو درود بھیجو علیہ ان پر، وسلموا اور سلامتی یا سلام بھیجو، تسلیمہ سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یا مکمل طور پر یا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ وسلموا تسلیمہ اور سلام بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اب درود بھیجنا اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتوں کے ذریعے اللہ کا درود بھیجنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرماتا ہے، ان کے درجات بلند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کا اور انسانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے اور ان کو مقام محمود تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور انسان اور فرشتوں کے درمیان درود بھیجنے کا یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کر سکتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود درجات بلند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اور ان پر رحمت فرماتا ہے، یہ معنی درود بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور انسانوں کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے جو درود بھیجنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید درجات عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دے دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آپ کہہ سکتے ہیں فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی یہ کہہ لیں کہ بلندی درجات، اور ان سب کا یعنی یہ کہہ لیں کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے اور اپنی اس سنت پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے مومنوں کو کہ تم بھی میری اس سنت پر عمل کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دو۔ کہ اللہ اور اس کے فرشتے یعنی اللہ اور اس کی جماعت جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی، لیکن مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس لیے کوئی بھی کام، کوئی بھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب دوسری بات اس میں جو پوائنٹ نکلتا ہے بلندی درجات کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا ہے وہ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے، کیونکہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا کوئی بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے،
تو جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو فنا کس کو نہیں ہونا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اب ساری دنیا جو ہے وہ فنا ہوگی، جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتی ہے، لیکن وہ ذکر اس دن ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ تو اس دن صرف اور صرف ایک ذکر کس کا رہ جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اٹ مینز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے تھرو جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ ان الذين يعذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ، یعذون جو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یوزونہ میں دیکھیں اذیت کا لفظ پوشیدہ ہے۔ لعنہم اللہ، لعنا لعنت فرمائی، لعنت کر دی، ہم ان پر، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرما دی ہے۔ وعدہ اور تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب مہینہ رسوا کر دینے والا، ٹھیک ہے؟ ذلیل، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یعذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تو بہت سارے یہ کہنے کہ اذیت دینے کی باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزامات لگائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے حوالے سے آپ کو نشانہ بنایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیفیں دے کر جو ہے وہ یہ کہہ لیں قتل کی سازش وغیرہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جا رہی، یہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی کو اذیت دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا کہلاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جائے گی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے وہ دکھ ہو، اس وجہ سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ اب ہم نے اس سے پہلے جو آیات پڑھی تھیں اس میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات جو ہے وہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتی۔ تو اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آداب بتائے گئے تھے، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ معمولی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو یہ کہہ لے کہ پاک صاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری باتیں جو ہم نے، اگر آپ نے پچھلے لیسن آپ کو یاد ہوں، تو ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جس نے اذیت دی، اٹ مینس یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو تمہاری نظر میں جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، جو آداب زندگی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں ساری اذیت دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو لوگ یہ سب کچھ انجان تھے، نہیں پتہ تھا، ان کو پتہ چل گیا، اب وہ نہیں ایسا کام کریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرما دی ہے، وعد لہم عذابا مہینہ، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ والذین، اور وہ لوگ، یعذون جو اذیت دیتے ہیں، مومنین مومن مردوں کو، والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا بغیر اس چیز کے، ما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے؟ اکتسبہ کمایا کا مطلب جو عمل کیا ہے۔ مومنوں کو اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو لوگ بھی اس کام میں اذیت دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا، فقط پس احتملوا انہوں نے اٹھا لیا،
یا اپنے سر لے لیا، احتمل یعنی حمل کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو انہوں نے بوجھ اٹھایا یا اپنے سر لے لیا، بہتانن بہتان، و اسمن اور گناہ، مبینہ واضح، اور واضح روشن گناہ اپنے سر لے لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں آگی بات مومنوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ مسلمان مومن مرد اور عورتیں کوئی بھی ہوں ان کو اذیت دی جائے۔ اب ان کو اذیت دینا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کلیئر کر دیا، بغیر مکتسب، وہ کام جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اس کام میں ان کو اذیت دینا، ٹھیک ہے، اس کام میں ان کو اذیت دینا جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا، الزام لگانا، ٹھیک ہے، تہمت لگانا۔ اب ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، تہمت الزام کس کو کہا جاتا ہے؟ تہمت، الزام، بہتان، یہ سارے ایک ہی کام کے جو ہے وہ نام ہیں۔ وہ کام جو کسی شخص نے کیا ہو اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہیں، وہ غیبت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ برائی جو کسی شخص کی آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کی اور اس میں موجود بھی ہے، وہ غیبت ہے۔ لیکن وہ برائی یا وہ بری بات جو اس شخص نے کی ہی نہیں اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہیں، یا اس کی موجودگی میں بھی آپ کہہ لیں بیان کرتے ہیں، تو اس کو الزام، تہمت یا بہتان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہتان، تہمت، الزام ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اب یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کیا ہی نہیں، اب کیا نہیں، اس کو صاف بتا دیا کہ انہوں نے بہتان اپنے سر لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ بہتان اصل میں کسے کہتے ہیں۔ تو مومن مرد اور عورت، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے اس کی بھی یہ کہہ لیں کہ کسی بھی معاملے میں اذیت اس کو دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اس کام میں اذیت دیتے جو انہوں نے نہیں کیا، تو انہوں نے اپنے سر بہتان لے لیا، و اسم مبینہ، اور واضح گناہ بھی لے لیا، یعنی یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، بہتان گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو کلیئر کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔